الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسوله سيد المرسلين خاتم النبيين شفيع المذنبين سيد الأولين والآخرين سيدنا ومولانا محمد رسول رب العالمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا صدق الله العلی العظیم. محبت کے ساتھ ایک مرتبہ دروشی پڑھ لیجئے. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وآله وصحبه وبارك وسلم. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا شفيع المذنبين. حمد و صلاۃ کے بعد قرآن کریم کی ایک آیت کے کچھ الفاظ برکت حاصل کرنے کے لیے آپ کے سامنے تلاوت کیے ہیں. مختصر سے وقت میں کچھ ضروری باتیں انشاءاللہ تعالی آپ تک پہنچاؤں گا. اللہ تعالی سے دعا ہے وہ مجھے حق بیان کرنے، ہم سب کو حق سن کر اس کو قبول کرنے، اس پر عمل کرنے اور اس پر قائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے. مجھ سے قبل آپ نے حضرت مفتی اعظم سندھ علامہ مولانا احمد میاں برکاتی صاحب حفظہ اللہ تعالی کا عالمانہ ناصحانہ بیان سنا، اور کتنے بیان ہوئے مجھے نہیں معلوم. رفیق شیخ صاحب اور حاجی گلشن الہی نے اتنا دباؤ ڈالا، مجھے جب تک میں نے ہاں نہیں کی انہوں نے فون کرنے کا سلسلہ بند نہیں کیا. سفر نہیں ہوتا، کوشش ہوتی ہے کہ نہ کرنا پڑے، لیکن حاضر ہوا ہوں ایک مرتبہ پھر. اللہ تعالی صاحب عرس کے درجات بلند فرمائے. ان علماء اور مشائخ کو اللہ تعالی تا دیر اہل سنت پر سلامت رکھے اور ان کے فیضان سے ہم سب کو متمتع فائدہ اٹھانے والا بنائے. بہت خوشی ہے کہ صاحب عرس کے اس شہزادے نے قرآن کریم یاد کر لیا ہے. اللہ تعالیٰ اسے عالم دین بھی بنائے
اور ان کے بزرگوں کا فیضان ان کے ذریعے جاری فرمائے۔ یہ ذی الحجہ کے پہلے عشرے کے ایام ہیں، مبارک ایام ہیں، مبارک راتیں ہیں، اور اہل ایمان حج کے لیے گئے ہوئے ہیں۔ قربانی کا موقع بھی ہے، اتفاق سے اگست کا مہینہ ہے، آپ کی عید الوطنی یوم آزادی کا بھی سلسلہ ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ دنیا بھر میں بدلنے والے حالات بھی ہمارے سامنے۔ دعا کرتے ہیں اللہ تعالی حاجیوں کو حج مقبول عطا فرمائے، قربانی کی نیت کرنے والوں کو صحیح قربانی کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اس وطن کو سلامتی عطا فرمائے، اور جہاں جہاں مسلمان ہیں اللہ ان کی مدد فرمائے۔ ہم اہل ایمان اللہ والوں کی یاد مناتے ہیں، ان کا ذکر سنتے اور سناتے ہیں۔ مقصد کیا ہے کہ ہم سیکھیں کہ کامیاب لوگ کیسے بسر کرتے تھے، ان کے عقیدے کیا تھے، وہ کیا سکھا کر گئے، کیا چھوڑ کر گئے، تاکہ ہمیں شوق ہو کہ ہم ان کی نیکیاں سن کر، اچھائیاں سن کر اپنی زندگی میں تبدیلی لائیں، بہتری لائیں، ایمانی زندگی اختیار کریں۔ یہ اسی لیے محافل اور پھر ایصال ثواب بھی ہے کہ ان کے ذریعے ہم نیکیوں کا ثواب ان کو بخشتے ہیں، بھیجتے ہیں تحفے کے طور پر۔ یہ بھی ہمارا ایک طریقہ ہے، اللہ تعالی اس میں برکت فرمائے۔ زندگی 3 طرح کی ہے، کتنی؟ توجہ ہے؟ پہلی زندگی کا نام ہے حیوانی زندگی۔ حیوان آپ کے ہاں جانور کو کہتے ہیں، جانور کا لفظی معنی جان والا، آپ بھی جان والے ہیں، مگر عرف میں جانور سے مراد چوپائے، 4 ٹانگوں والے یا درندے یا جو بھی آپ کے ہاں اینیملز وغیرہ ان کو کہا جاتا ہے۔ حیوانی زندگی کا مطلب یہ کہ من مانی کرنا، جانور جہاں چاہے جو چاہے کر لیتا ہے، جس چیز میں چاہے منہ ڈال دیتا ہے، اس کو نہیں خیال کہ دائیں بائیں آگے پیچھے کیا ہوگا، کیا اس کے اثرات ہوں گے، وہ ان سے باخبر نہیں۔ تو ہم اگر ایسی زندگی گزاریں جو جی میں آیا وہ کر لیں تو یہ زندگی کون سی ہوگی؟ اونچی کہیے، حیوانی زندگی۔ اس کے بعد دوسری زندگی کا نام ہے انسانی زندگی۔ یہ عقل کے ساتھ ہے، عقل کے تابع ایک انسان ہاتھ اتنا پھیلائے کہ دوسرے کو نہ لگے، میں آواز اتنی اونچی کروں کہ دوسرا شکایت نہ کرے، میں کہاں بیٹھ رہا ہوں، کیا کر رہا ہوں، عقل کے تقاضے، عقل کے مطابق زندگی بسر کروں تو اس کو انسانی یا عقلی زندگی کہا جاتا ہے۔ مگر عقل عیار ہے، 100 بھیس بنا لیتی ہے، صبح کچھ ہوتی ہے، شام کو کچھ، لمحے میں اس کے تقاضے بدل جاتے ہیں۔ تو عقل جب تک سلیم نہ ہو، سلامتی والی نہ ہو، تو اس وقت تک یہ عقل بھی صرف کہیں کہیں رہنمائی کرتی ہے۔ اور علامہ اقبال کہتے ہیں، گزر جا عقل سے آگے کہ یہ نور چراغ راہ ہے، منزل نہیں ہے۔ توجہ چاہتا ہوں، کھانا سامنے رکھا ہے،
بھوک لگی ہے، عقل یہی کہے گی کہ کھاؤ، وہ آپ کو اس کی طرف مائل کرے گی کہ کھانا ہے، تمہیں طلب ہے، کھاؤ۔ کھانا درست ہے یا نہیں، حلال ہے یا نہیں، یہ فیصلہ عقل نہیں کرتی، یہ فیصلہ ایمان کرتا ہے۔ تو تیسری زندگی کا نام ہے ایمانی زندگی۔ پہلی حیوانی، دوسری انسانی عقلی زندگی، تیسری ایمانی زندگی۔ اب کھانا تو سامنے رکھا ہے، مگر حلال ہے یا نہیں، مجھے کھانا جائز ہے یا نہیں، اس کا فیصلہ ایمان کرے گا۔ میں نے بہت مختصر کیا، 10 مثالیں دوں اور آسان ہو جائے۔ مختصراً یہ بتا دیا آپ کو کہ یہ تینوں زندگیوں کے نمونے ہمیں اپنے ارد گرد نظر آتے ہیں۔ ہم لوگوں کو دیکھتے ہیں، کوئی حیوانی زندگی گزار رہا ہے، کوئی انسانی زندگی گزار رہا ہے، کچھ وہ بھی ہیں جو ایمانی زندگی گزار رہے ہیں۔ تو ایک مومن ایمان والا، آپ بتائیے اس کو کون سی زندگی گزارنی چاہیے؟ سب کی آواز آ جائے۔ آپ سب نے کہا ایمانی، لازمی بات ہے۔ مومن ہے تو ایمانی زندگی ہی چاہے گا، اگر مومن نہیں ہے تو پھر وہ کچھ بھی چاہ سکتا ہے۔ تو اب ایمانی زندگی کے تقاضے کیا ہیں، ہمارا احوال کیا ہے؟ کیا ہم واقعی وہی کچھ کر رہے ہیں جو کرنا چاہیے؟ اب میں آپ کے سامنے نمونہ رکھتا ہوں۔ صبح صبح آنکھ کھلی، کانوں میں آواز پڑی، الصلاۃ خیر من النوم، نماز نیند سے بہتر ہے۔ آپ کے اندر نفس کے تقاضے، طبعی تقاضے کے بڑی ٹھنڈی ہوا چل رہی ہے۔ یہ اس وقت جو نیند ہے یہ دوبارہ پورا دن نہیں ملے گی، گھنٹہ اور سو لے، پھر سارا دن مشین کی طرح کام کرنا ہے۔ نفس کا تقاضا کہ سو جاؤ، ایمان کا تقاضا نماز کے لیے اٹھو۔ آپ نے ایمان کے تقاضے کو دبا دیا، نفس کے تقاضے کو پورا کر دیا، نفس کو قوت ملی، ایمان کو آپ نے کمزور کر دیا۔ اٹھے آپ اپنے وقت پر، آئینہ سامنے ہے، شیشہ ہے، چہرہ دیکھا، منہ پہ ہاتھ پھیرا، معلوم ہوا کچھ بال آ گئے ہیں، شیو ٹی تیار کی، فوم بنایا، شیو کی۔ نفس کا تقاضا ہے داڑھی مونڈو، ایمان کا تقاضا کیا ہے؟ آپ نے ایمان کے تقاضے کو دبا دیا، نفس کے تقاضے کو قوت ملی، وہ اور طاقتور ہو گیا۔ آپ تیار ہو رہے ہیں، سامنے دیکھا غیر محرم عورتیں آ جا رہی ہیں، آپ دیکھ رہے ہیں، یہ نفس کا تقاضا۔ ایمان کا تقاضا کہ نگاہیں نیچے کر لو۔ آپ نے نفس کے تقاضے کو پورا کیا، ایمان کو دبایا، نفس طاقتور ہو رہا ہے، تو ہم نفس کی خواہشات پوری کرتے کرتے اس کو قوت دیتے رہتے ہیں، ایمان کے تقاضوں کو دبا کر اس کو کمزور کرتے رہتے ہیں۔ وہ ملاوٹ کا معاملہ ہو، ناپ تول کا معاملہ ہو، بول چال کا معاملہ ہو، غیبت، جھوٹ، گالی، یہ وہ، رشتے ناتوں میں کہاں کہاں ہم نفس کے تقاضے پورے کر رہے ہیں۔ تو یہ جو نفس کے تقاضوں والی زندگی ہے یہ کون سی ہوگی؟ حیوانی۔ ماشاءاللہ آپ سمجھ گئے، حیوانی۔ تو کیا ہم وہی گزار رہے ہیں یا نہیں؟ پوچھ رہا ہوں۔ اب آپ انکار نہیں کر سکتے، ابھی آپ نے کہا یہ حیوانی زندگی۔ اب مجھے یہ بتائیے، کوئی آپ کو حیوان کہہ دے، آپ کو کیسا لگے گا؟ تو زندگی تو حیوانوں والی گزار رہے ہیں۔
काम तो वही कर रहे हैं। फिर एतराज कैसा? आप कहेंगे मैं इंसान हूं, मुझे तुमने हैवान कहा, तुमने जुल्म किया, मैं इंसान हूं, तो फिर इंसानी जिंदगी के मुजाहिरे दिखाएं। वहां आपको कहा जाएगा इंसान, लेकिन कोई कहेगा तुम मोमिन नहीं हो, ईमान वाले काम नहीं कर रहे हो। बिला तशबीह, मैंने कहा ना बहुत तफसील। अब मुझे ये बता दीजिए, आप सो जाते हैं, अल्लाह वाले उठ जाते हैं, वो नफ्स के तकाजों को दबाते हैं, ईमान के तकाजों को उजागर करते हैं। नफ्स दबता जाता है, ईमान कवी होता जाता है और मजबूत होता जाता है, और नफ्स को दबा दबा कर इतना कुचल देते हैं कि फिर वो सर उठाने के काबिल नहीं रहता। और कुल्लु नफ्सिन जायकातुल मौत, मौत का जायका किसने चखना है? ऊंची गई है तो नफ्स को वो पहले ही मार देते हैं। जिसको मौत आनी है वो उसको पहले ही मार देते हैं, फिर वो सरापा रूह बन जाते हैं, उनको फिर मौत नहीं आती। बात समझे आप? अब हम सब चाहेंगे कि लोग हमें भलाई के साथ याद करें। कोई पुकारे तो अच्छे अल्फाज से, पीछे जिक्र करे तो भलाई के साथ। तो फिर काम भी वो करें जो भलाई वाले हैं, जो अच्छाई वाले हैं, और ये आपके इख्तियार में है। गवर्नमेंट के डंडे की जरूरत नहीं है कि पुलिस वाला डंडा उठाएगा तो ही करेंगे ना, ये आपके अपने इख्तियार में है। आपको कुव्वते इरादी मिली है। एक सवाल का जवाब देता चलूं यहां। कुछ लोग कहते हैं जी किस्मत में यही लिखा है, नसीब में यही लिखा है, तो हम यही करेंगे। तो आप जो कुछ करते हैं किस्मत का लिखा हुआ पढ़ के करते हैं? पूछ रहा हूं। नहीं। वो जो लिखा हुआ है वो आप पढ़ के करते हैं? नहीं, आप करते हैं अपने इरादे से, अपने इख्तियार से, और उसी इरादे और इख्तियार पर ही जजा और सजा है। जितना इरादा आपको मिला, जितना इख्तियार मिला, उसका इस्तेमाल ही आपको जजा और सजा का मुस्तहिक बनाता है। अगर सही इस्तेमाल करेंगे खैर पाएंगे, और अगर गलत इस्तेमाल करेंगे तो फिर शर के मुस्तहिक बन जाएंगे। ये उर्स जिनका मनाया जाता है, क्यों? क्या उनको सुरखाब के पर लगे हुए थे? पूछ रहा हूं। क्या वो 10 रोटियां खाते थे? नहीं। पूछ रहा हूं। को आप जो अगर 8 गज का सूट पहनते हैं तो वो क्या 12 गज का पहनते थे? नहीं। वो भी आपकी तरह इंसान थे, मगर उन्होंने अपने नफ्स पर खुद को इख्तियार नहीं दिया था, बल्कि नफ्स को अपने इख्तियार में किया था, नफ्स पर काबू पाया था, जिसका नतीजा ये कि वो अल्लाह के बंदे बने, ख्वाहिशात के बंदे नहीं बने। मैं एक बात अक्सर करता हूं, चले फिर सुना दूं आपको। आपका जिस्म है सर से लेकर पांव तक, वो 5 फीट का हो, 6 का हो, ज्यादा हो, मुझे कोई एतराज नहीं। कोई छोटे कद का है तो एतराज नहीं, कोई ज्यादा कद वाला है तो एतराज नहीं, कोई दुबला है या फरबा है वो भी एतराज नहीं। आपका जिस्म है, मुझे बताएं इस जिस्म के अंदर बादशाह कौन है? कोई बोले तो बहुत अच्छा लगेगा। दिल। माशाअल्लाह, बड़ी अच्छी बात की आपने और सही बात की। दिल पूरे जिस्म में बादशाह है। इस दिल की हुकूमत है पूरे जिस्म पर। हाथ उसी तरफ उठेंगे जिधर दिल चाहेगा, पांव उसी तरफ उठेंगे जिधर। बहुत अच्छी चीज सामने रखी, आप कहते हैं खाओ, आप कहते हैं जी नहीं चाह रहा, तो वही खाएंगे जो देखेंगे किधर जिधर। तो पता चला दिल बादशाह है, पूरा जिस्म उसकी रियाया है। इस दिल की हुकूमत है पूरे जिस्म पर। अब पूरा जिस्म वही कहेगा करेगा जो दिल कहता है। तो जिसके दिल पर नबी की हुकूमत हो जाए,
اللہ. تو دل بادشاہ جسم کا ہو گیا، نبی بادشاہ دل کا ہو گیا. اب دل وہی چاہے گا جو نبی چاہے گا. اسی لیے کہتے ہیں نا، سینوں کو مدینہ بناؤ. سینوں کو، سینے میں کینہ نہ ہو، عشق رسول کا مدینہ ہو. شاعر ترجمانی کرتا ہے، ان کو دل میں بسا لیا ہم نے، ان کو دل میں بسا لیا ہم نے، دل مدینہ بنا لیا ہم نے، دل مدینہ بنا لیا ہم نے. شاعر کا خیال ہے شاعری کمزور ہے، خیال اچھا ہے. شاعر کہتا ہے، اے جنت تجھ میں حور و قصور رہتے ہیں، میں نے مانا ضرور رہتے ہیں، میرے دل کا طواف کر جنت، میرے دل میں حضور رہتے ہیں. اور اللہ تعالیٰ کا فرمان، اللہ فرماتا ہے میں ساتوں آسمانوں میں نہیں سما سکتا، ساتوں زمینوں میں نہیں سما سکتا، سمانا چاہوں اپنے بندے کے دل میں سما جاؤں. قلب المؤمن عرش اللہ تعالی، مومن کا دل اللہ تعالی کا عرش ہے. تو اصل میں یہ اہل اللہ جو ہوتے ہیں یہ دل کے حکیم اور طبیب ہوتے ہیں. ان کے پاس اسی لیے جاتے ہیں کہ ہمارے دل کی حالت صحیح ہو جائے. تو جنہوں نے خود اپنا دل صحیح کیا ہوگا وہی کریں گے نا. اور جن کے اپنے دل میں میل ہے، کچیل ہے، دنیا بھری ہوئی ہے، ان کو پھر اللہ ملتا. کن کو ملتا ہے؟ جن کے دل میں صفائی ہوتی ہے، جن کا قلب سلیم ہوتا ہے. میرے دوستوں اور بزرگوں، یہ تمہید میں نے کیوں باندھی؟ ہمیں پتا چلے کہ اللہ والے بھی انسان ہوتے ہیں. انسانوں میں جو اولیاء ہیں ہم ان کا ذکر کر رہے ہیں، وہ اللہ والے، وہ اللہ کی رضا کے لیے بسر کرتے ہیں. ان کی زندگی کا مقصد اللہ کی رضا ہوتی ہے، وہ اللہ کی نافرمانی نہیں کرتے. علماء سے پوچھیں، عام لوگوں کا تقوی یہ ہے، تقوی کے معنی پرہیزگاری. تقوی کے دو معنی ہیں، بچنا اور ڈرنا. گناہوں سے بچنا، اللہ سے ڈرنا. تو یہ تقوی جو ہے یہ ہر عمل کی غرض و غایت، بنیاد. ہمیں صاحب تقوی بننا ہے، پرہیزگار بننا ہے. ان علماء سے پوچھو، عام لوگوں کا تقوی یہ ہے کہ جس سے منع کر دیا گیا اس سے بچیں، جو فرمایا گیا وہ کریں، جس سے روکا گیا رک جائیں. یہ عام لوگوں کا. خاص لوگوں کا تقوی اس سے آگے. ان کو کیا ہے؟ شبہ سے بھی بچنا ہے، شک سے بھی بچنا ہے. آپ نے تو صرف ظاہری معاملہ دیکھنا، وہ اس سے آگے. اور پھر اخص جو ہوتے ہیں، خاص الخاص، وہ اس سے بھی آگے ہوتے ہیں. وہ حرام حلال نہیں دیکھتے، وہ محبوب کی رضا دیکھتے ہیں. ان کا درجہ بہت آگے. وہ محبوب کی رضا چاہتے ہیں. وہ حلال پہ ہی بلکہ حلال میں بھی بہت احتیاط کرتے ہیں. حرام تو دور کی بات، جو مکروہ ہو، ناپسندیدہ ہو، جس میں شبہ ہو، نہیں ذرا سی بھی کوئی کراہت ہو وہ اس کی طرف جاتے نہیں. یہ یاد رکھنا ہے. اور ہمارا حال جو ہے، اللہ ماشاءاللہ، گدھے بھی کھلائے جا رہے ہیں، کتے بھی کھلائے جا رہے ہیں.
آپ ہی کے یہاں سے کوئی رپورٹ آئی تھی، وہ بھی آپ کی تصویریں دیکھ لی، تو ہم تو اس طرح کے پرواہ نہیں کرتے، بس سامنے آ جائے کھاؤ۔ کچھ لوگوں نے نیا فتویٰ نکالا ہے، کہتے جو آ جائے بسم اللہ پڑھ کے کھا لو، بس ٹھیک ہے، صرف بسم اللہ پڑھ لو، باقی سب خیریت ہے۔ تو اس طرح کے اگر فتوے چلیں گے تو بتائیے پھر اندر نور آئے گا؟ یہ جو برکت نہیں ہے یہ اس لیے کہ ہماری غذا حلال۔ آپ کہیں گے نہیں مولانا صاحب حلال بکرا حلال گوشت کھاتے ہیں ہم حلال چیز۔ مجھے یہ بتاؤ جس پیسے سے آپ گوشت لینے جاتے ہو وہ حلال ہے؟ وہ جو آپ کی کمائی ہے وہ آپ کی پوری حلال ہے؟ آپ یقین سے کہہ سکتے ہو میں نے کہیں ہیرا پھیری نہیں کی، میں نے کہیں غلط نہیں کیا؟ تو ہم اس کو نہیں دیکھتے۔ گوشت والے سے کہہ رہے ہیں حلال گوشت دینا، وہ اگر آگے سے کہہ دے کہ مجھے حلال پیسے دینا، پھر آپ کے پاس کیا جواب ہوگا؟ تو ہم اس طرح کے لوگ ہیں، اور اللہ والوں کی شان بہت بلند ہے، بہت بہت، وہ بہت قربانی دیتے ہیں، وہ لذتوں پہ نہیں جاتے، وہ خواہشات پر نہیں جاتے، وہ صرف اللہ کی رضا پر رہتے ہیں۔ نتیجہ یہ کہ ان کا حال دیکھو، ظاہر دیکھو تو اس میں بھی نور نظر آتا ہے، اور باطن میں تو نور ہی نور ہوتا ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ میرے دوستوں اور بزرگوں، ہمیں یاد رکھنا چاہیے اللہ والے اللہ کے لیے جیتے ہیں۔ ان کی نیت بھی کیا ہے؟ مقصد کھانا پینا نہیں ہے، مقصد لذت پانا نہیں ہے، مقصد ہے اللہ کی رضا۔ اور قرآن کہتا ہے وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ اکبر، اللہ کی رضا سب سے بڑی ہے، اللہ ہی کی رضا چاہنی ہے۔ کوئی شبہ اب اللہ کی رضا کا ہمیں پتہ کیسے چلے؟ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرما دیا وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ، اور جو اللہ کا رسول تمہیں دے وہ لے لو۔ جو رسول دے وہ اونچی، وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا، اور جس سے وہ تمہیں منع کر دیں روک دیں اس سے رک جاؤ۔ پتہ کیا چلا؟ نبی کو اختیار ہے۔ آپ بھی کہیں گے نبی کو، جو مانتے ہیں وہ کہیں، میرے کہنے سے نہیں، جو مانتے ہیں وہ کہیں نبی کو اختیار ہے۔ کس نے دیا ہے؟ اللہ، دینے والا اللہ، جس کو دیا وہ اس کا رسول۔ اگر کوئی نہیں مانے گا تو کیا ان کا کوئی نقصان ہوگا؟ جو نہیں مانے گا وہی اپنا بیڑا غرق کرے گا، ایسا ہی ہے نا؟ اچھا، اب آپ پڑھتے ہیں نماز، جتنے پڑھتے ہیں، جو نہیں پڑھتے اللہ سب کو توفیق دے۔ کانوں تک ہاتھ اٹھا کر آپ نے نماز شروع کی، کانوں تک ہاتھ اٹھائے، پھر آپ نے ناف کے نیچے باندھ لیے، ناف آپ کے ہاتھ کے نیچے آ جائے گی، ہاتھ تھوڑا سا نیچے رہے گا، یہ ہتھیلی دائیں ہتھیلی بائیں ہاتھ کی ہتھیلی کی پشت پر رکھ دی، کلائی کو انگلیوں سے آپ نے تھام لیا، آپ نے اس کے بعد ثنا پڑھی سبحانک اللہم، پھر آپ نے تعوذ اعوذ باللہ، پھر آپ نے تسمیہ بسم اللہ، پھر آپ نے سورہ فاتحہ، پھر آپ نے قرآن کی آیات یا کوئی سورت پڑھی۔ ایسا ہی کرتے ہو؟ پوچھ رہا ہوں، کچھ غلط کہہ رہا ہوں تو بتا دیں، ایسا ہی کرتے ہو؟ مجھے قرآن میں دکھاؤ یہ ساری ترتیب کہاں لکھی ہے، پوچھ رہا ہوں آپ سے۔ 30 پارے ہیں، 114 سورتیں ہیں، 7 منزلیں ہیں، اس پورے قرآن میں 6666 آیتیں بتائی جاتی ہیں۔ کچھ کی گنتی الگ ہے، گنتی الگ ہونے کا مطلب لفظ کم بیش نہیں ہے، آیتوں کے وقف پر ہے کہ یہاں وقف ہے یا نہیں ہے، اس لیے گنتی کا فرق ہے۔ قرآن پورے کا پورا، اس پورے قرآن میں مجھے یہ دکھاؤ ہاتھ اتنے اٹھانے، یہاں تک اٹھانے، ہتھیلی قبلے کی طرف ہونی ہے، پھر باندھنے کہاں ہیں، دکھاؤ نا۔ آپ فجر کی 4 رکعتیں، 2 سنتیں، 2 فرض، ظہر کی کوئی صحیح بتائے؟ 14
کتنی؟ 14. اس کے بعد عصر کی 8, پھر مغرب کی 7, پھر عشاء کی 17. کل ملا کے 50 ہو گئی. وہ 50 فرض ہوئی تھی نا, اسی لیے 50 رکعتیں بن گئی ہیں. یہ 50 رکعتیں آپ روز پڑھتے ہو. یہ 50 رکعتوں کا عدد مجھے, اور یہی ترتیب کے 2, 4, 6, 8 جتنی بھی, یہ مجھے قرآن میں دکھاؤ. پوچھ رہا ہوں آپ سب سے, ہزاروں کا مجمع ہے, بتاؤ مجھے. چلے آگے چلے. مجھے نماز کے دوران پیاس لگے, میں پانی پی لوں؟ آپ کہہ رہے ہیں نہیں. ٹیلی فون آپ کی جیب میں آج کل ہر ایک کے پاس ہوتا ہے, مسجد میں جا کے بند نہیں کرتے, بڑا افسوس ہے. کراچی, حیدرآباد میں کیا آپ تو مکہ جا کے بھی بند نہیں کرتے. اس کی رنگ ٹون بجتی ہے. مسجد کے اندر رنگ ٹون موسیقی والی بجا کر آپ کتنے گناہگار ہوتے ہیں, آپ کو اندازہ نہیں ہے. اللہ سے باتیں کرنے آئے ہو تو ٹیلی فون بند کر دو. نہیں, وہاں بھی کھلا رکھا ہے. وہ ٹیلی فون بج اٹھے, میں سن لوں؟ پوچھ رہا ہوں. کوئی مجھے سلام کرے, میں جواب دے دوں؟ اونچی. کسی سے بات کرنا چاہوں کر لوں؟ نہیں. آپ یہ جتنی باتیں کہہ رہے ہیں مجھے قرآن میں دکھاؤ. قرآن میں ہے کہیں یہ؟ اونچی. قرآن میں حکم کس چیز کی بو آئی ہے؟ مہربانی کریں کوئی اسپرے نہ کرے. قرآن میں حکم ہے وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا. چوری کرنے والا مرد ہو یا عورت, اس کے ہاتھ کاٹ دو. یہاں جتنے علماء بیٹھے ہیں ان سے پوچھو قرآن میں کہیں لکھا ہے کتنی چوری پر کاٹو؟ پوچھ رہا ہوں. 1 روپیہ بھی چوری ہے, 1 لاکھ روپیہ بھی چوری ہے. کتنی چوری پہ ہاتھ کاٹنے قرآن میں لکھا؟ اونچی. نہیں. ایک بار چوری کی, 1 ہاتھ کاٹ دیا, دوسری بار چوری کی, دوسرا ہاتھ کاٹ دیا, ابھی وہ پھر چوری کر رہا ہے, اب کیا کاٹے؟ قرآن میں ہے. اونچی. زکوٰۃ دیتے ہیں آپ لوگ جو صاحب نصاب ہے, مالدار ہیں, زکوٰۃ دیتے ہیں. 100 پر کتنی؟ 2.5 روپے. کہاں لکھا ہے قرآن میں؟ ذرا دکھاؤ. 2.5 روپے, 2.5%, 2.5% زکوٰۃ دینی ہے, قرآن میں دکھاؤ کہاں لکھا ہے. یہ آپ کے پاس جواب اونچی کہہ دیجئے. اللہ نے فرما دیا وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ. جو میرا رسول دے وہ لے لو. اب ہمیں کسی اور طرف دیکھنے کی ضرورت نہیں, کیونکہ نبی رب کا دیا دیتے ہیں. نبی کے ہونٹ کب ہلتے ہیں؟ جب اللہ کی وحی ہوتی ہے. اب جو لینا ہے بارگاہ مصطفیٰ سے لینا ہے. اب نبی نے فرما دیا 2.5% زکوٰۃ دینی ہے, تو اب جو نبی نے کہہ دیا اسی پہ عمل ہوگا. کتنی چوری پہ ہاتھ کاٹنا ہے نبی نے بتا دیا. نماز نبی نے پڑھ کر دکھا دی. فرمایا صلو کما رأیتمونی اصلی. جس طرح مجھے نماز پڑھتا ہوا دیکھو اسی طرح پڑھو. یہ نہیں فرمایا صلو کما اصلی, جیسی میں نماز پڑھتا ہوں ویسی پڑھو. نہیں, جیسی مجھے پڑھتے ہوئے دیکھو, کیونکہ جیسی میں پڑھتا ہوں وہ تم پڑھ نہیں سکتے. سمجھ آ رہی ہے بات؟ نبی کیسی نماز پڑھتے ہیں؟ چلے بخاری شریف سے ایک جھلک دکھا دو. حضور نماز پڑھ رہے ہیں, حضور نے نماز کے دوران اپنا قدم آگے بڑھایا اور ہاتھ یوں کیا جیسے کچھ لیتے ہیں, پھر قدم پیچھے کر لیا, نماز پوری کی. صحابہ نے پوچھا حضور آج نماز میں آپ نے قدم آگے بڑھایا, کچھ لینے کے لیے ہاتھ بڑھایا, یہ کیا ماجرا تھا؟ فرمایا میں نماز پڑھ رہا تھا, جنت میرے سامنے آ گئی. جنت کہاں ہے؟ 7 آسمانوں کے اوپر. اگر کوئی پیدل چلے زمین سے 8000 سال لگے اس کو وہاں پہنچنے تک,
اور جنت کتنی بڑی ہے، ارضھا کا ارض السماوات والارض، اس کی چوڑائی آسمانوں اور زمین کے برابر ہے، اتنی بڑی جنت۔ حضور فرماتے ہیں میرے سامنے آ گئی، میں نے ہاتھ بڑھا کر پھلوں کا ایک خوشہ گچھا لینا چاہا، پھر چھوڑ دیا، اگر میں لے لیتا تم رہتی دنیا تک کھاتے رہتے، وہ ختم نہ ہوتا۔ اللہ ہماری نماز کیسی ہے؟ چون چون کا مربع، ہر بھولی بسری بات کہانیوں میں ایسے گم ہوتے ہیں، پتہ ہی نہیں ہوتا کہ نماز پڑھ رہے ہیں یا کیا کر رہے ہیں۔ وہ شیخ چلی والی نماز جو مشہور ہے، اس کی جیب میں اس زمانے میں 2 پیسے تھے، پرانے وقتوں کی بات، اس وقت 2 پیسوں کا بڑا معاملہ ہوتا تھا، 2 آنے بندے کی کمائی ہوتی تھی، پورا گھر کھاتا تھا۔ 2 پیسے جیب میں تھے، شیخ چلی کے نماز پڑھ رہا ہے مسجد میں، خیال آیا میری جیب میں 2 پیسے ہیں، میں اس کا لوں گا انڈا، پڑوسیوں کے پاس مرغیاں ہیں ان کو دوں گا، اس میں سے چوزا نکلے گا، پالوں گا، پھر جی انڈے بھی ہوں گے، مرغیاں بھی ہوں گی، وہ پلاننگ ہو رہی ہے، پولٹری فارم بن جائے گا، میرے پاس پھر مرغیاں بھی ہوں گی، انڈے بھی ہوں گے، انڈے بھی بیچوں گا، مرغیاں بھی بیچوں گا، کمائی ہوگی، پیسے آ جائیں گے، پھر میں بکری لے لوں گا، بکری کا دودھ بھی بیچوں گا، اس کے بچے ہو جائیں گے، میرا ایک پورا فارم بن جائے گا، کاروبار چل نکلے گا، پھر میں گائے لے لوں گا، پیسے جمع ہوتے جائیں گے، گائے لے لوں گا، گائے کا دودھ بیچوں گا، پھر آگے کیٹل فارم پورا بن جائے گا، پیسے بہت ہو جائیں گے، میں شادی کر لوں گا، پھر میرے بھی بچے ہو جائیں گے، اب اپنے بچے نہیں بیچے گا، بچے ہو جائیں گے، ایک بڑھتے جائیں گے، ہر سال کا ماڈل آتا جائے گا، بچے بڑے ہو جائیں گے، میں گھر آیا کروں گا، وہ پکڑ لیں گے، بابا ہمیں پیسے دے، ہم نے کچھ کھانا ہے، کوئی ادھر سے پکڑے گا، کوئی ادھر سے پکڑے گا، کبھی میں دے دیا کروں گا، کبھی میں ڈانٹ دوں گا، چلو کیا ہر وقت تنگ کرتے رہتے ہو، یہ بجائے آہستہ کہنے کے وہ اونچی کہہ گیا، وہ کیا کہہ گیا؟ اونچی کہہ گیا، ساتھ والے نے کہا تیری نماز ٹوٹ گئی، اس نے کہا تو نماز کو کہہ رہا، یہاں پورا خاندان تباہ ہو گیا ہے، تجھے اندازہ ہی نہیں ہے کہ میرے ساتھ کیا بیتی ہے، ہماری نمازوں کا یہ حال ہے، اور اللہ ماشاءاللہ جیسے ہم ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کیسی نماز پڑھتے تھے، میرا نبی امام ہے، سارے نبی پیچھے مقتدی ہے، ہم ان کی شان کا اندازہ کر سکتے نہیں، میرے نبی جیسا تو کیوں نہ کہیں سب سے اولا اعلیٰ، سب سے اولا اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے بالا والا ہمارا نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہم نماز بھی نبی کے بغیر پڑھ سکتے اونچی، اس نماز کے ارکان کتنے، پھر زکوٰۃ کے مسائل، پھر حج کے مسائل، میں کہتا ہوں کوئی عبادت کرنی ہو نبی کا دامن چھوڑ سکتے نہیں، اللہ چاہتا ایک ایک بات کھول کر بیان فرما دیتا، کسی سے پوچھنے کی ضرورت نہ رہتی، مگر لگتا یہی ہے اللہ یہ چاہتا ہے لوگ جب تک میرے محتاج رہیں میرے نبی کے بھی محتاج رہیں، قرآن کے محتاج ہیں، نبی کے بھی محتاج، نبی کے بغیر قرآن پر عمل ہو سکتا نہیں، حاجی گئے حج کرنے، کس کی ادائیں ہیں، جتنے ارکان مناسک ہیں جو ادا کر رہے ہیں وہ کس کی ادائیں ہیں، اللہ والوں کی ادائیں ہیں، ان کو دیکھ کر ہم ان کی نقل کر رہے، اور جن کی نقلیں عبادت بن گئی ان ہستیوں کی شان کتنی ہو،
تو جو نبی دے وہ اچھا، اب یہاں ایک مسئلہ اور کر دوں پھر گفتگو آگے بڑھاتا ہوں. آج کل ایک فتنہ اٹھا ہوا ہے، اللہ نہ کرے کہ اور اٹھ جائے. کچھ لوگ کہتے ہیں قرآن مانیں گے، حدیث نہیں مانیں گے. وہ اپنے آپ کو اہل قرآن کہتے ہیں جی حدیث بہت بعد میں لکھی گئی، لکھنے والوں نے جی سنائی ہے، پتہ نہیں صحیح یاد تھی یا نہیں تھی، راویوں پر اعتبار نہیں ہے. نہیں، حدیث نہیں، قرآن. میں ایسے لوگوں سے پہلا سوال کر رہا ہوں، پہلا، مجھے یہ بتاؤ تمہارے پاس اس قرآن کے قرآن ہونے کی دلیل کیا ہے؟ تم نبی کا دامن چھوڑ دو، تم پہلے قرآن کا قرآن ہونا تو ثابت کرو. میرے نبی کے بغیر وہ کر سکتے نہیں. اور اسی قرآن میں ہے وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَسُولٍ إِلَّا لِيُطَاعَ بِإِذْنِ اللَّهِ. اللہ فرماتا ہے ہم نے رسول بھیجے ہی اس لیے ہے کہ اللہ کے حکم سے ان کی فرما برداری کی جائے. قرآن کہہ رہا ہے جو رسول دے وہ لے لو، اور تم کہتے ہو نہیں ہم صرف قرآن. تو تم قرآن والی نماز پڑھ کے دکھا دو. سبحان اللہ. مغرب کی 3 رکعتیں ذرا مجھے قرآن سے دکھاؤ. جتنا مرضی زور لگا لو سارے مل کے، نبی کا دامن چھوڑو گے کچھ ہاتھ نہیں آئے گا، کچھ ہاتھ نہیں آئے گا. پتا کیا چلا؟ جو بارگاہ مصطفیٰ سے دور ہوتا ہے وہ اللہ کی بارگاہ سے بھی دور ہو جاتا ہے. جس نے نبی کا دامن چھوڑا اس کو خدا ملا نہیں، مل سکتا بھی نہیں. تو ہم نے جان لیا اللہ والوں میں اور ہم میں کیا فرق ہے. وہ تقوی والے ہوتے ہیں، وہ اللہ کے اور اللہ کے حبیب کے احکام کو پوری طرح سمجھ کر اس طرح عمل کرتے ہیں کہ وہ اللہ کے پیارے بن جاتے ہیں. ہم تو پوچھتے پوچھتے ہی تھک جاتے ہیں، مولانا صاحب روزہ رکھنے کا ثواب کیا ہوگا، نماز پڑھوں تو کیا ملے گا. ہم تو کاروبار سے سمجھ رہے ہیں، سوداگری نہیں یہ عبادت خدا کی ہے. اے نا سمجھ جزا کی تمنا بھی چھوڑ دے. شیخ سعدی فرماتے ہیں عام لوگ نماز پڑھ کے کیا کہتے ہیں، عبادت کر کے کیا کہتے ہیں، یا اللہ قبول فرما. کیا کہتے ہیں؟ عام لوگ یہی کہتے ہیں. وہ کہتے ہیں جو خاص لوگ ہیں وہ کہتے ہیں یا اللہ جو غلطی ہو گئی ہے معاف فرما دے. بڑا فرق ہے اس میں، کیونکہ ہم جو کچھ کر سکتے ہیں وہ بھی اللہ کی عطا سے، ورنہ ہمارا حال کچھ نہیں. ابھی حجی جائیں گے، وہاں کسی اور عبادت میں یہ جملے نہیں ملیں گے لیکن حج میں ملیں گے. کیا کہیں گے؟ یا اللہ میں عمرہ کرنے لگا ہوں، اس کو میرے لیے آسان بنا دے. اس کو میرے لیے کیا مطلب؟ میں خود سے کرنے کی سکت رکھتا، تیرا کرم ہوگا تو پورا ہوگا. تو ہمیں جاننا چاہیے اللہ والے ہم کب بنیں گے؟ جب ہم اللہ کی رضا اختیار کریں گے. اور جو اللہ کی رضا اختیار کرتا ہے پھر وہ اللہ کا پیارا بن جاتا ہے. اور جب پیارا بن جاتا ہے تو پھر اس کی شان کیا ہو جاتی ہے. اللہ فرماتا بندہ میرے قریب ہوتا رہتا ہے نوافل کی کثرت سے، میں اس کو اپنا پیارا بنا لیتا ہوں. پھر اس کی آنکھ میں بن جاتا ہوں جس سے دیکھتا ہے، اس کے کان میں بن جاتا ہوں جس سے سنتا ہے، اس کے ہاتھ میں بن جاتا ہوں جس سے پکڑتا ہے، اس کے پاؤں میں بن جاتا ہوں جس سے چلتا ہے، اس کی زبان میں بن جاتا ہوں جس سے کلام کرتا ہے. وَلَئِن سَأَلَنِي لَأُعْطِيَنَّهُ. پھر میرا وہ بندہ مجھ سے کچھ مانگتا میں ضرور دیتا ہوں. یہ جو ہم جاتے ہیں نا اللہ والوں سے جی دعا کر دیجئے، کیا مطلب کہ ان کی بات سنی جاتی ہے. سنی ہماری بھی جاتی ہے مگر ان کی مانی جاتی ہے. اللہ کا پیار اتنا ہے کہ اللہ ان کی بات کو ٹالتا. اللہ پر کسی کی دھونس نہیں ہے، کوئی زبردستی نہیں ہے، لیکن وہ پیارے بن جاتے ہیں اور پیاروں کی بات ٹالی جاتی نہیں. تو نگاہ ہو جائے اللہ والے کی تو پھر بیڑا پار. ہم اللہ والوں کے پاس کیوں جاتے ہیں؟ دل کو درست کرنے کے لیے، کیونکہ دل جسم میں بادشاہ ہے. اگر
دل درست ہو گیا تو پورے جسم کا نظام درست ہو جائے گا. حدیث شریف کیا بتاتی ہے؟ ان فی الجسد مضغہ، جسم میں بے شک ایک گوشت کا لوتھڑا، اذا صلحت صلح الجسد کلہ، اگر وہ ٹھیک ہے تو پورا جسم ٹھیک ہے. وَإِذَا فَسَدَتْ، اور اگر اس میں خرابی آ جائے، فَسَدَ الْجَسَدُ كُلُّ، پورا جسم خراب ہو جاتا ہے. اَلَا وَهِيَ الْقَلْبُ، اور وہ دل ہے. تو پتہ چلا جس کا دل ٹھیک ہے وہ بندہ ٹھیک ہے، اور جس کا دل ٹھیک نہیں وہ بندہ اور جس کے دل میں یہ ہو کہ اللہ کو پہلے سے پتہ نہیں ہوتا. بندے جب کر لیتے ہیں پھر اللہ کو پتہ چلتا ہے معاذ اللہ جو ایسا کہہ رہا ہے اس کا دل ٹھیک ہے، اس کا ایمان ٹھیک ہے، اس کی نماز ہوگی؟ جب اس کی نہیں ہوگی اس کے پیچھے کسی کی کب ہوگی؟ آپ کہتے ہو لڑتے ایک دوسرے کے پیچھے، نماز نہیں پڑھتے، اور جس کی اپنی نہیں ہو رہی ہے اس کے پیچھے ہماری کہاں سے ہوگی؟ ہم اس کو امام بنائیں گے جو نبی کا غلام ہوگا. یا رسول اللہ، تیرا پیر میرا پیر، دستگیر دستگیر، تیرا پیر میرا پیر، دستگیر دستگیر. اللہ محمد چاریہ حاجی خواجہ قطب فرید، اللہ محمد چاریہ حاجی خواجہ قطب فرید. میرے دوستوں اور بزرگوں، جن کے نام کے نعرے لگا رہے ہو، پیر دستگیر کہا، بابا فرید کہا، جانتے ہو ان کو؟ نعرے لگا رہے ہو نا؟ حضرت سیدنا غوث اعظم نے 40 سال عشاء کے وضو سے فجر کی نماز پڑھی ہے. نعرے لگا رہے ہو نا؟ پہلے پہچانو. 15 سال اس طرح گزارے کہ روزانہ عشاء اور فجر کے درمیان ایک ٹانگ پر کھڑے ہو کر پورا قرآن پڑھا ہے. ایسے نہیں درجے ملتے. اور بابا فرید 12 برس جنگلوں میں گزارے ہیں، ساری رات. ان کا چلہ ماکوس مشہور ہے، وہ ساری رات عبادت کرتے تھے. کاٹ کی روٹی ابھی تک ان کے دربار پہ پاک پتن میں رکھی ہوئی، جب بھوک لگتی نا تو اس کو دانت، کاٹ کا مطلب لکڑی کی، یعنی کھاتے نہیں تھے وہ، زبان اس کو رکھتے تھے اپنے آپ کو. ہمارے تو توندیں نکلی ہوئی ہیں، ان کے پیٹ اندر گئے ہوئے تھے، کمر کے ساتھ لگے ہوئے تھے. ایسے لوگ تھے وہ. انہوں نے کس طرح فرض واجب تو کیا نفل میں بھی انہوں نے اتنی کثرت کی کہ آج کوئی ہم جیسا کر سکتا. سیدنا امام زین العابدین، آپ کو ان کا نام نہیں معلوم ہوگا، ان کا نام ہے علی اوسط. یہ امام حسین کے بیٹے، لقب ہے زین العابدین. زین العابدین کے معنی عبادت کرنے والوں کی زینت. کیوں یہ لقب ہے ان کا؟ وجہ معلوم ہے، بلا ناغا روزانہ 1000 نفل پڑھا کرتے تھے. اب پہچانو ہم کون سی زندگی گزار رہے ہیں، اللہ والے کون سی زندگی گزار رہے ہیں. سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ، وہ ایک غیر ملک کا سفیر آیا، حضرت عمر سو رہے، وہ آپ کو دیکھ کے کانپنے لگ گیا. حضرت کی آنکھ کھلی، دیکھا بندہ کانپ رہا ہے، کیا ہو گیا؟ اس نے کہا جی آپ سو رہے ہو اور مجھ پر آپ کا روب طاری ہو گیا ہے. فرمایا یہ میرا روب نہیں ہے، یہ حق کا روب ہے. اس نے کہا حق کیا ہوتا ہے؟ آپ نے اس کو دین سمجھایا، اس نے اپنے ملک میں پیغام بھیج دیا کسی اور کو سفیر بنا دینا، مجھے حق سمجھ آ گیا، میں ان کا غلام بن رہا ہوں. یہ زندگی تھی. آج ہمارا کیا حال ہے؟ ہم لوگ حیوانی زندگی گزار کے پھر علماء مشائخ پر اعتراض کریں، دین کی باتوں پر نہ جانتے ہوئے بحث کریں اور طرح طرح کی باتیں کریں. بولو ایسی باتیں کرنے والے کیا ایمان والے ہو سکتے ہیں؟ اونچی گئی ہے. میرے دوستوں اور بزرگوں، یاد رکھنا ہم لوگ اللہ والوں کو اسی لیے مانتے ہیں کہ وہ اللہ کی رضا والے ہوتے ہیں.
میں اور آپ شکایت کرتے ہیں، وہ شکایت کرتے اونچی. حضرت ایوب علیہ السلام نبی ہے، 80 سال بادشاہ رہے. کتنا عرصہ؟ 80 سال. محلات تھے، جانور بے شمار، زمینیں، غلہ، بچے، بہت کچھ. شیطان نے کہا یا اللہ تو نے ان کو بہت دیا ہوا ہے، اس لیے یہ تیرا شکر کرتے ہیں. فرمایا یہ ہر حال میں میرا شکر کریں گے. اس نے کہا مجھے اختیار دے، میں ان کو آزما لوں. اللہ نے مہلت دے دی. اس نے آ کے اپنی کاروائی شروع کر دی. پہلے اس نے جانوروں کو مارا، پھر اس نے غلے کو تباہ کیا، پھر بچوں کو، پھر محلات کو خراب کیا، یہاں تک کہ حضرت کے جسم میں تکلیف شروع ہو گئی. آبادی والوں نے کہا ان پر غضب ہو گیا، معاذ اللہ ان کو بستی سے نکالو. بستی سے باہر نکال دیا. با وفا بیوی نے ساتھ نہیں چھوڑا، باقی سب چھوڑ گئے. حضرت کو مائی صاحبہ آتی، لوگوں کے کام کرتی، جو ملکہ رہی ہو کبھی، وہ برتن مانج رہی، کام کر رہی ہے، کھانا مل رہا ہے، لے جا کے حضرت کو کھلا دیتی ہے. ایک دن ان کے منہ سے نکل گیا یہ تکلیف کے دن کب کٹیں گے؟ حضرت ایوب نے فرمایا خوشی کے دن کتنے تھے؟ 80 سال. اور فرمایا تکلیف کے دن کتنے ہوئے ہیں؟ میں کہا ابھی چند برس. تو فرمایا ابھی تو 10% نہیں ہوئے، تم نے ابھی سے شکایت کر دی. ہر حال میں اللہ پر راضی رہنا. اور ہمارا کیا ہے؟ نفع ہو جائے کبھی نہیں بتائیں گے کہ مجھے 1 لاکھ کا نفع ہوا، 10 روپے کا نقصان ہوگا 10 مرتبہ سنائیں گے. یہی حال ہے نا ہمارا. تو فرق پہچانو. اللہ والوں کی زندگی بہت اچھی ہوتی ہے اگر وہ اللہ والے. میں سچوں کی بات کر رہا ہوں. یہ جو بناوٹی آج کل کے نکلے ہوئے ان کی کوئی بات اونچی. آج کل تو کاروبار بن گیا نا، جس کو کچھ نہیں آتا زیادہ کپڑے پہن لے یا کم کپڑے پہن لے، حلیہ بگاڑ لے اور بیٹھ جائے. جناب لوگ کہتے ہیں پہنچا ہوا، بالکل شیطان کی گود میں پہنچا ہوا. شریعت سے کوئی مستثنا، کوئی ایگزمپشن. ہاں جو شریعت کا پابند نہیں، ہوا میں اڑ کے دکھا دے، پانی پہ چل کے دکھا دے، وہ ولی اللہ. میرے دوستوں اور بزرگوں یاد رکھنا، اللہ کی رضا اختیار کرنے والے ہی کامیاب ہوتے ہیں. اور جس نے اللہ کی رضا اختیار کی اسی کو درجہ ملا. کوئی صدیق اکبر بنا، کوئی فاروق اعظم بنا، کوئی ذوالنورین بنا، کوئی شیر خدا بنا رضی اللہ عنہ. امام اعظم بنے، غوث اعظم بنے، غریب نواز بنے تو کیسے بنے؟ اللہ کی رضا اختیار کر کے بنے. اور نبی کا دامن چھوڑ دے تو پھر خدا ملتا اونچی گئی ہے. ہاں تو آج جو کہتے ہیں نا نہیں صرف قرآن مانیں گے، ان کے پاس کوئی دلیل، ان کا کوئی ایمان. یاد رکھنا اللہ تعالیٰ نے کہیں ہمیں یا اہل الکتاب کہہ کے نہیں پکارا، ہمیں جہاں پکارا ہے یا ایھا الذین آمنوا کہہ کے پکارا ہے. اور میرے پیر و مرشد حضرت صاحب کرما والے رحمت اللہ علیہ اس لفظ آمنو کی ایک بڑی پیاری تشریح فرماتے تھے الف سے اشارہ اللہ کی طرف، میم سے اشارہ محمد الرسول اللہ کی طرف، نون سے اشارہ نبیوں کی طرف، واو سے اشارہ ولیوں کی طرف. جو ان کو مانے وہ مومن ہے. اللہ اکبر. آئیے ایک بات آپ کو سنا رہا ہوں، ذرا آپ کو پتہ چل جائے. اگر پہلے سنی ہوئی ہے تو ٹھیک، ذہنوں میں تازہ کر لیں، نہیں سنی ہوئی تو ذرا سنیں حال کیا ہوتا ہے. یہ واقعہ ہے حضرت شیخ محقق حضرت سیدنا شاہ عبد الحق محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ. یہ وہ عالم ہیں جو بر صغیر بر عظیم میں حدیث کا علم لے کر آئے. الحتہ میں نواب صاحب بھوپالی نے بھی یہی بات لکھی ہے کہ حدیث کا علم پھیلایا ہندوستان میں تو حضرت شاہ عبد الحق صاحب نے. یہ رہنے والے افغانستان کے، سفر کر کے گئے مدینہ.
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے روضے پر جا کر عرض کی حضور میں وطن چھوڑ کے، گھر چھوڑ کے، رشتہ دار چھوڑ کے، سب کچھ چھوڑ کے آیا ہوں، مجھے مدینہ منورہ میں رہنے کی اجازت دیجیے۔ یہاں آپ کے قدموں میں رہنا چاہتا ہوں، روزانہ آؤں گا آپ کی مسجد میں، یہاں آپ کے قرب میں رہوں گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کو خواب میں ملے، فرمایا عبدالحق ہمارا حکم ہے ہندوستان جاؤ اور ہمارے دین کی تبلیغ کرو۔ وہ سچے تھے، بنائی ہوئی بات نہیں تھی، اگر کوئی اس طرح کا دعویٰ کرے پہلے اس کا حال دیکھا جائے گا۔ حضرت شاہ صاحب دوبارہ آئے، حضور میں تو گھر چھوڑ کے آیا آپ کے پاس رہنے کے لیے، رشتہ دار چھوڑ کے آیا، یہاں اپنے قدموں میں رکھیے، اپنی قبر کی روز زیارت عطا کیجئے، مجھے یہاں رہنے دیجئے۔ حضور پھر خواب میں ملے، فرمایا ہمارا حکم ہے ہندوستان جاؤ، سنو یہاں رہو گے تو روز قبر کو دیکھو گے، ہندوستان جاؤ گے تو روز ہمیں دیکھو گے۔ ان کو روزانہ بلا ناغہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوتی تھی۔ ایسے علماء کو حضوری والے علماء کہتے ہیں۔ حضور نے فرمایا ہندوستان جاؤ تو ذرا فقیروں پہ نظر رکھنا۔ کن پہ؟ کن پہ؟ فقیر مانگنے والے کو نہیں کہتے، وہ تو بھکاری ہوتا ہے، آپ اس کا نام بھی فقیر رکھ دیتے ہیں۔ اب فقیر یہ جو چولا پہن کے بیٹھے ہوتے ہیں پیری کا، اصلی پیر ہے یا نہیں؟ فرمایا نظر رکھنا۔ حضرت شاہ صاحب آ گئے، دہلی میں آپ کا مزار ہے، بہت بڑے عالم ہیں، بہترین کتابیں یاد بنا کے گئے، مشکات شریف کی ایک شرح فارسی میں، ایک عربی میں، مدارج النبوت اور کتنی کتابیں، جذب القلوب ان کی کتاب، اور اخبار الاخیار وغیرہ۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، بڑے عالم فاضل دہلی میں آ گئے، لوگوں کی زبان پر ایک فقیر کا چرچا سنا، اور جی بستی سے باہر ایک فقیر ہے، بڑا پہنچا ہوا ہے، اور جی سب کو جانتا ہے۔ حضرت کو بات یاد آ گئی، حضور نے فرمایا تھا فقیروں پہ نظر رکھنا۔ انہوں نے کہا چلوں، ابھی اس علاقے میں آئے ہیں، لوگوں سے زیادہ تعارف نہیں ہے، جان پہچان نہیں ہے۔ جب اس فقیر کے ڈیرے پہ گئے، لوگ جمع تھے، درمیان میں بھنگ گھوٹی جا رہی تھی، نشہ، لوگ بیٹھے ہوئے تھے جتنے موالی سارے ارد گرد۔ اس نے فقیر جو کہلاتا تھا حضرت شاہ صاحب کو دیکھا تو کہا عبدالحق آگے آ جاؤ۔ میرے آپ جیسا ہوتا تو کہتا یار اس کو میرا نام بھی معلوم ہے، میں کبھی یہاں آیا نہیں، زندگی میں پہلی بار آیا ہوں، لوگ مجھے جانتے تک نہیں، یہ میرا نام بھی جانتا، واقعی پہنچا ہوا ہے۔ آپ قریب ہوئے، اس نے کہا آ جاؤ اور قریب آ جاؤ۔ اس نے اپنے ایک ساتھی کو کہا ان کو بھی ایک پیالہ دو۔ وہ پیالہ لے کے آپ کے قریب آیا، آپ کو بو آئی، آپ نے فرمایا کیا ہے یہ؟ اس نے کہا پوچھو نہیں، پی جاؤ، پوچھو پی جاؤ۔ فرمایا اس میں سے بو آ رہی ہے، یہ نشہ ہے، حرام ہے۔ اس نے کہا فتوے نہیں لگاؤ، پی جاؤ۔ آپ نے فرمایا حرام ہے، میں نہیں پیوں گا۔ اس نے کہا نہیں پیو گے تو پچھتاؤ گے۔ فرمایا پچھتانا منظور ہے، حرام کرنا منظور اونچی نہیں۔ بڑی بات، روتے ہوئے آ گئے کہ یہ لوگوں کو کتنا خراب کر رہا ہے، یہ لوگ اس سے متاثر ہو رہے ہیں کہ یہ اندر کی بات جان لیتا ہے، یہ ہو جاتا ہے، لوگ خراب ہو رہے ہیں، یہ نشہ کر رہا ہے۔ روتے ہوئے واپس آ گئے۔ اس رات آپ کو زیارت نہیں ہوئی۔ روزانہ زیارت ہوتی تھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی، جو ہی نکلے تھے مدینے سے روزانہ زیارت ہوتی تھی، اس رات زیارت۔ میں اور آپ ہوتے تو یہی سوچتے اس کو فقیر کو ناراض کیا ہے نا، اس وجہ سے ہو گیا ہے، ہم تو یہی سوچتے ہیں، بڑا پہنچا ہوا ہے، دیکھو اس نے زیارت روک دی ہے۔ حضرت شاہ صاحب نے فرمایا میں نے انکار کر کے شریعت پر عمل کیا ہے، مجھے پچھتانا نہیں پڑے گا، میں نے صحیح فیصلہ کیا ہے۔ بڑی تکلیف میں رات گزاری وہی جان سکتا ہے جس کو روز زیارت ہوتی ہو، کہ نہیں ہوئی تو کیا حال میں اور آپ اندازہ نہیں کر سکتے۔ دوسرا دن گزرا، دوسری رات پھر زیارت نہ ہوئی۔ شاہ صاحب کا حال کیا ہوگا، کتنی ان کو تڑپ ہوگی۔ تیسرا دن آ گیا، تیسرے دن دیکھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک مکان میں تشریف فرما ہے۔
شاہ صاحب اس مکان میں داخل ہونا چاہتے ہیں, دروازے پر وہی ملنگ آ گیا, جب تک نہیں پیے گا اندر نہیں جانے دوں گا. میں اور آپ ہوتے تو کہتے اگر یہ غلط ہوتا تو یہاں ہوتا ہے, اگر یہ غلط آدمی ہوتا تو اس دروازے پر ہوتا. کچھ سمجھے ہو بات ہیں؟ ہم تو یہی کہتے کہ غلط آدمی یہاں کیسے آ سکتا ہے. حضرت شاہ صاحب نے فرمایا نہیں پیوں گا. اس نے کہا میں اندر نہیں جانے دوں گا. اتنے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز آئی, 3 دن ہو گئے عبدالحق نہیں آیا. کسی نے کہا جی وہ فلانا جو ملنگ بنا ہوا ہے اس نے راستہ روکا ہوا ہے. حضور نے فرمایا اس جانور کو, اس کتے کو کہو ہٹ جائے اور عبدالحق کو آنے دے. نبی کے منہ سے یہ لفظ نکلا, وہ اسی وقت جانور بن گیا, وہ ہٹ گیا. حضرت شاہ صاحب اندر گئے. حضور نے فرمایا عبدالحق یہ تیرا امتحان تھا, اگر پی لیتا تو پھر کچھ بچنا نہیں تھا, کچھ بچنا نہیں تھا. اب پہچانو ہمارا کیا حال ہے. ہم تو ملنگ کی بات ہو, کوئی نہیں جی وہ کہہ رہا ہے جی وہ پیر صاحب ہیں جی فلاں ہیں, تو جو شریعت و سنت کے خلاف بات ہو اس میں کوئی ولی بن سکتا نہیں, اونچی کہہ دو. پیر نہیں بن سکتا, منگل ضرور بن جائے گا. اور یہ سارے منگل ہی ہیں, ان میں پیر کوئی ہے. میرے دوستوں اور بزرگوں, اللہ والے اللہ کی رضا کو نہیں چھوڑتے. مولا کائنات کا واقعہ آپ نے سنا ہوا. مولا کائنات مولا غم گسار حیدر کرار سیدنا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم. ایک جنگ میں آپ نے ایک دشمن کو, یہودی کو, کافر کو گرا لیا, اس کے سینے پہ چڑھ گئے, تلوار اٹھا لی چلانے کے لیے, اس کی گردن کاٹنے کے لیے. اس نے گستاخی کر دی, اتنی شدید گستاخی کہ مجھے کہتے ہوئے شرم آتی ہے. اس نے آپ کے منہ پر معاذ اللہ تھوک دیا. کہنا نہیں چاہتا تھا لیکن آپ کو سمجھ نہیں آئی اس لیے کہنا پڑا. گستاخی کر دی. مولا علی نے تلوار روک لی, اس کے سینے سے اتر گئے, اس کو چھوڑ دیا. اس نے کہا جی آپ مجھ پر حملہ کر رہے تھے اور آپ میری گردن کاٹنے لگے تھے. میں نے وہ حرکت کی کہ آپ کا غصہ اور زیادہ تیز ہو جانا چاہیے تھا. اگر پہلے میرے 2 ٹکڑے کرنے تھے تو 4 کرتے. آپ نے مجھے چھوڑ کیوں دیا؟ فرمایا اسی لیے چھوڑ دیا کہ غصہ آ گیا تھا. اس نے کہا پھر چھوڑا کیوں؟ فرمایا میں تجھے اپنے لیے قتل نہیں کر رہا تھا, اللہ کے لیے کر رہا تھا. جب تو نے گستاخی کی اب میرا غصہ شامل ہو گیا, اب میرا عمل خالص اللہ کے لیے نہیں رہا, تو ہم ملاوٹ والا کام نہیں کرتے, میں اللہ کے لیے کر رہا تھا. اب اس میں میرا نفس شامل ہو گیا تھا, میں نے تجھے چھوڑ دیا, کیونکہ ہم اللہ کے لیے کرتے ہیں, اپنے نفس کے لیے نہیں کرتے. اس کافر نے کہا چھوڑا آپ نے, اب بھی نہیں ہے. پہلے آپ تلوار چلاتے تو کافر کٹتا, اب آپ نے وہ کام کیا کہ کفر کٹ گیا ہے. میں ایمان لانا چاہتا ہوں. جس دین کی یہ تعلیم ہے, ہمارا یہ حال ہے. پوچھ رہا ہوں, اونچی گئی ہے کیوں؟ اب جواب دو نا, کیوں ہم بگڑے ہوئے ہیں؟ ہر برا کام ہمیں اپیل کر رہا ہے, اچھائی کی طرف لپک نہیں ہے, برائی کی طرف لپک ہے. کیوں؟ ہماری غذا حلال نہیں ہے, یا ہمارے اندر پاکی نہیں ہے. آپ حرام کا مشتبہ شک والا لقمہ کھا لے, پھر دعا قبول نہیں ہوتی, پھر عبادت قبول, اور ہمیں پرواہ نہیں ہے. پھر کہتے ہیں جی پہلی باتیں تھیں وہ کتابوں میں رہ گئیں, اب ویسے لوگ کیوں نہیں ہیں. تو سوچو نا ہم کر کیا رہے ہیں. ہم اسی لیے اللہ والوں کے عرس منا کر ان کا ذکر کرتے ہیں, ان کی باتیں کرتے ہیں تاکہ لوگ سیکھیں, لوگوں کو پتا چلے کہ عام لوگوں میں اور اللہ والوں میں کیا فرق ہوتا ہے. اللہ والوں کی صرف بارگاہ میں ہی چلے جائیں تو بیڑا. بڑا مشہور واقعہ سیدنا غوث اعظم, پیروں کے پیر, میروں کے میر,
حضرت سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالی، چور آ گیا رات کے وقت، چوری کرتا تھا چھوٹی چھوٹی، اس نے کہا ان کا لنگر 24 گھنٹے چلتا ہے، یہاں دنیا بڑی آتی ہے، تحفے تحائف آتے ہیں، تو آج ان کے ہاں ذرا کام کروں۔ بجائے دروازے کے آنے کے پچھلی دیوار پھاند کر آیا، ادھر دیوار اس نے پھلانگی، اندھا ہو گیا۔ کیا ہو گیا؟ جو پہلے سے اندھا ہوتا ہے اس کو اللہ نے دوسری سمجھ دی ہوتی ہے، یہ اچانک ہوا تھا، اس کو تو سجائی نہ دے کہ کروں کیا، پاؤں رکھتا کہیں تھا، پڑھتا۔ آگے سو رہے تھے حضرت کے خادم، خدام، حضرت کا لنگر کھانے والے، وہ کسی پر ہاتھ پڑا، کسی پہ پاؤں پڑا، انہوں نے پکڑ لیا، کون ہے؟ اب اس کی آنکھیں چلی گئی تھی، پہلی افتاد یہ پڑی، دوسرا پکڑا گیا، کہنے لگا جی وہ بھوکا ہوں، کھانا لینے آیا تھا، کچھ اپنے لیے بچوں کے لیے۔ انہوں نے کہا اتنی دیر سے لنگر کھلا ہوا ہے تو نے آنا ہے دروازے سے، آیا ادھر سے پھاند کے آیا، سچ بول کون ہے؟ وہ تھے غوث پاک کے خدام، انہوں نے ٹھیک ٹھاک قوالی کر دی اس کی، سمجھ گئے؟ ہاتھوں سے بھی اور پیروں سے بھی ٹھیک ٹھاک اس کو بجایا انہوں نے۔ ادھر شور ہو گیا، حضور غوث پاک اپنے حجرے میں بیٹھے عبادت کر رہے تھے، فرمایا کیا ہوا؟ کہا جی چور ہے۔ فرمایا لے آؤ، بہت مار لیا تم نے، ادھر لے آؤ۔ اس کو لا کے بٹھا دیا۔ حضرت کیا حکم ہے؟ فرمایا بتاتے ہیں۔ وہ ادھر یا اللہ میری توبہ، یا اللہ، یا اللہ، اللہ والے کے در پہ آیا، توبہ کی توفیق ملی یا نہیں ملی؟ ملی یا نہیں؟ یا اللہ بس آج بچا لے، آئندہ نہیں کروں گا، آج بچا لے۔ بڑا مارا ہے مریدوں نے، اگر پیر صاحب نے حکم دے دیا کہ جھومر نکال دیں گے، یا اللہ آج بچا لے، سچی توبہ۔ اور التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، جو سچی توبہ کر لے وہ گناہ سے ایسا پاک ہو جاتا ہے جیسے اس نے گناہ کیا ہی نہیں۔ توبہ، صفائی ہو گئی۔ حضور غوث پاک اپنے وظائف میں مشغول، جب آپ وظائف سے فارغ ہوئے، دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے، آپ کی دعا سب کے لیے ہوتی تھی۔ دعا کرتے کرتے اس کا خیال آ گیا، یا اللہ یہ آیا بیٹھا ہے، کسی دنیا دار کے دروازے پہ جاتا تو کچھ لے کے آتا، عبد القادر کے دروازے پہ آیا، خالی جائے گا؟ اگر یہ خالی گیا بٹا میرے نام کو لگے گا، یہ ختم ہونے والی دولت لینے آیا تھا، یا اللہ اس کو ہمیشہ رہنے والی دولت دے دے۔ یہ دنیا کی دولت لینے آیا تھا، اس کو دین میں درجہ عطا کر دے۔ ادھر وہ پہلے ہی صفائی کر چکا تھا، ادھر دعا ہو گئی۔ دعا کے بعد خضر علیہ السلام آئے غوث پاک کے پاس، وہ فلانے علاقے کا قطب جو ہے وہ وفات پا گیا ہے، اس کی جگہ کس کو رکھنا؟ فرمایا یہ آیا بیٹھا رات کا، اسی کو لے جاؤ۔ نگاہ ولی میں یہ تاثیر دیکھی، نگاہ ولی میں یہ تاثیر دیکھی، بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی۔ نگاہ ہوئی، بیڑا پار ہوا یا نہیں ہوا؟ آنکھیں ہمارے پاس بھی ہے نا، ہم کسی کو دیکھیں تو شاید ہو سکتا ہے کوئی آنکھوں میں نور ہی کم ہو جائے، وہ اللہ والے دیکھ لے تو روشنی روشنی ہو جاتی ہے۔ فرق ہے یا نہیں؟ تو بنو، اللہ والے بنو۔ کس کے بندے بنو؟ اللہ کے بندے بنو، اور وہ بننا آسان ہے۔ اللہ فرماتا ہے جو میری طرف بالشت بھراتا میں پورا ہاتھ اس کی طرف آتا ہوں، جو میری طرف چل کے آتا ہے میں اس کی طرف دوڑ کے آتا ہوں۔ کیا مطلب؟ تم تھوڑا سا شوق دکھاؤ، اللہ کی رحمت آغوش میں لے لیتی ہے۔ چوروں سے قطب بنتے دیکھے یا نہیں دیکھے؟ اونچی، تو پھر ہم بھی وہ مرتبہ پا سکتے ہیں کب؟ جب ہماری زندگی کا مقصد ہو اللہ کی رضا۔ کیا مقصد ہو؟ اللہ کی رضا۔ ادھر آپ کی نیت میں آئی تبدیلی، ادھر عمل بدلا، ادھر بیڑا پار ہو گیا۔ اور جب ارادے یہی ہوں کہ نہیں بس راتوں رات امیر بن جاؤں، حلال ہو یا حرام ہو، بس کوئی جیک پاٹ لگ جائے، کوئی لاٹری نکل آئے، کہیں سے کوئی مجھے چھپڑ پھاڑ کے مل جائے کچھ،
ساری ہوس ہی دنیا کی ہو تو جب جو ملا ہے اس پہ راضی نہیں ہو تو وہ جو ملا ہوا ہے وہ بھی رہتا نہیں. وہ بھی رہتا. میرے دوستوں اور بزرگوں، شیطان بڑا شیطان بڑے بڑوں کی محنت برباد کر دیتا ہے. اللہ کا فضل نہ ہو تو کوئی اس سے بچ نہیں سکتا. یہ شیطان بڑے بڑوں کی محنت برباد کرتا ہے. تو ہمیں کیا چاہیے؟ ہم اس کے بندے بن جائیں جس کے بندے بننے سے شیطان ہمارا کچھ بگاڑ نہ سکے. کوئی تیر چلا رہا ہو، آپ نشانے پہ ہوں تو آپ کو لگے گا، اور تیر چلانے والے سے آگے پیچھے ہو جائے تو پھر آپ کو کچھ لگے گا. تو شیطان کو ہم نظر آتے ہیں مگر شیطان کو اللہ نظر. تو ہم اللہ کے بن جائیں پہ شیطان ہمیں بھی نہیں دیکھ سکے گا، کیونکہ ہم اللہ کی رحمت کی آغوش میں، رحمت کی چادر میں آ جائیں گے تو پھر وہ ہم پر حملہ نہیں کر سکے گا. فرق یہ ہے، ارادہ کرنا ہے میں نے اللہ کا بندہ بننا ہے، اور ادھر آپ اللہ کے بندے بنے، ادھر سے رحمت کا سلسلہ شروع ہو جائے گا. سبحان اللہ. مگر خواہشیں کیا کریں؟ او جی دین پہ چلوں گا تو پھر فلمیں نہیں دیکھ سکتا، پھر گانے نہیں سن سکتا، پھر میں جناب یہ نہیں کر سکتا وہ نہیں. تو یہ خواہشات ہی تو آپ کو مارے ہوئے ہیں. انہی کی وجہ سے پھر آپ کی منزلیں دور ہوتی جا رہی ہیں، سفر بڑھتا جا رہا ہے اور کچھ حاصل نہیں ہو رہا. میرے دوستوں اور بزرگوں، میں آپ کو اللہ والوں کے اگر واقعات سنانے لگوں تو آپ کو پتہ چلے انہوں نے دنیا کو اختیار، دنیا دار ہونا بری بات نہیں. دنیا دار ہونا پھر کہیے بری بات نہیں. دنیا پرست ہونا بری بات. آپ کے پاس مال ہو، جائز کمایا ہو، جائز خرچ کرے، اپنے اوپر خرچ کرے، بیوی بچوں پہ خرچ کرے، اللہ کی راہ میں خرچ کرے. آپ دنیا دار ہیں یہ بری بات. اور لیکن دنیا پرست یعنی دنیا کی محبت دل میں آ گئی، بیڑا غرق. پھر کچھ رہتا کشتی کے پانی باہر رہے، کشتی کو خطرہ، پانی اندر آ جائے تو، اور پھر جو اس میں ہوگا وہ بھی ڈوبے گا نا. تو بس اس کو اندر نہ آنے دو دنیا کو. اب دنیا چیز کیا ہے؟ پوچھو مولانا روم رحمت اللہ علیہ سے. فرماتے ہیں چیست دنیا از خدا غافل بدن، نیک و ماشو نقراؤ فرزند و زن. چیست دنیا؟ دنیا کیا ہے؟ دنیا وہ ہے جو آپ کو خدا سے غافل کر دے، خدا بلا دے، خدا یاد نہ رہے، وہ دنیا. ورنہ چاندی سونے کا، بیوی بچوں کا نام دنیا نہیں. اللہ والوں نے شادیاں کی، بچے ہوئے، گھر بنائے، مگر دنیا کو اندر آنے. عاشق رسول حضرت مولانا نور الدین عبد الرحمن جامی رحمت اللہ علیہ، نام سنا؟ ہرات افغانستان کا شہر، وہاں آپ کا مزار ہے. یہ وہ ہستی ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دیدار کے لیے مدینہ جا رہے تھے. حضور نے فرمایا یہ اگر میری قبر پہ آ گیا مجھے قبر سے باہر نکل کے ملنا پڑے گا. وہ اتنے بڑے عاشق پیر کی تلاش میں نکلے. حضرت مولانا عبید اللہ احرار بہت مشہور تھے. ماوراؤن نہر کی بات ہے، یہ ازبکستان کے آگے جو علاقے ہیں نا اس وہ علاقے کی. پیر صاحب کو ملنے جا رہے ہیں. ابھی پیر صاحب کو دیکھا کبھی اس علاقے میں گئے، کوئی جان پہچان، سفر کر کے جا رہے ہیں. جب وہاں پہنچے تو پیر صاحب کی کوٹھی دیکھی، بڑی شاندار محل بنا ہوا، اور سونے کی میخیں، یہ جو زمین میں گاڑتے ہیں نا، آپ اس کو کیا کہتے ہیں؟ قلعہ کہتے ہیں پنجابی والے، آپ میخ ہی کہتے ہیں نا، جو تھوکتے ہیں جس سے آپ کچھ باندھتے ہیں جانور وغیرہ. وہ زمین میں جو میخیں گاڑی ہوئی تھی وہ بھی سونے کی تھی. کہنے لگے یہ تو دنیا دار ہے، اس نے تو دنیا جمع کی ہوئی ہے، یہ اللہ والا کہاں سے ہوگا؟ اس کے دل میں کہاں محبت ہوگی اللہ کی؟ شاعر تھے بہت اونچے، تو منہ سے نکلا نہ مردانس کے دنیا دوست دارت،
وہ مرد نہیں ہوتا جو دنیا کو دوست رکھے. مرد سے مراد اللہ کا چاہنے والا، مرد سے مراد مونچھوں والا نہیں ہے. مرد اس کو کہتے ہیں جو اللہ کا چاہنے والا، وہ مرد نہیں جو دنیا کو دوست رکھے. یہ کہہ کے واپس چلے گئے. تو میں نے ان کا مرید نہیں ہونا، یہ تو پیسے والے دنیا والے. واپسی میں رستے میں سرائے تھی، رکے وہاں پر. نیند آئی، خواب میں دیکھا قیامت کا دن ہے. لوگوں نے مولانا جامی کو گھیرا ہوا ہے. ہر کوئی آ رہا ہے، آپ نے میرا یہ دینا، آپ نے میرا یہ دینا، آپ نے میرا یہ دینا. لوگوں نے گھیر رکھا. مولانا جامی پریشان. اتنے میں ایک سوار آیا. اس نے کہا جامی سے جس نے جو لینا مجھ سے لے لو. لوگ ادھر چلے گئے، وہ جو مانگتے گئے لوگوں کو دیتے گئے. وہ لوگ چلے گئے. مولانا جامی اس شخص کو بڑے پیار سے دیکھ رہے ہیں. اس نے میری مشکل کشائی کی ہے، میری مدد کی ہے. جو میرے مطالبے کر رہے تھے مطالبے والے صاحب سب کو دیا ہے. حضرت آپ کون ہیں؟ فرمایا میرا نام عبید اللہ احرار ہے. وہ جن کو دنیا دار کہہ کے چلے آئے تھے نا، وہی خواب میں نظر آئے. خواب سے اٹھے. اوہو، میں تو دنیا دار سمجھ رہا تھا، یہ تو واقعی اللہ والے. اب دوبارہ گئے، اب عقیدت بھی شامل ہو گئی. حضرت کے پہنچے تو محفل لگی ہوئی تھی. حضرت خطاب فرما رہے تھے. مولانا جامی دور کھڑے ہو گئے. حضرت نے فرمایا جامی آگے آ جاؤ. یہ سمجھے کسی اور کا نام ہوگا، مجھے تو یہاں کوئی جانتا نہیں. فرمایا تمہیں کہہ رہا ہوں. قریب آ گئے. فرمایا کل آئے تھے نا؟ جی آیا تھا. کچھ کہہ گئے تھے؟ اب یہ شرمندہ تھے. حضرت جی بس وہ ایسے ہی منہ سے. فرمایا نہیں، بولو کیا کہہ گئے تھے؟ حضرت جی معاف کر دیجئے. فرمایا کہو تاکہ جواب دے دیں. کہا میں نے کہا تھا نہ مردانست کہ دنیا دوست دارد. فرمایا جواب لکھو اگر دارد برائے دوست دارد. میں نے اگر یہ دنیا رکھی اپنے لیے نہیں رکھی ہے، یہ بھی اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہوں. اور تاریخی جملہ فرمایا میخ ہائے زر در گل زدہ ہم نہ کہ در دل. گل مٹی کو کہتے ہیں. فرمایا یہ سونے کی میخیں زمین میں گاڑی ہیں، دل میں نہیں گاڑی ہے. اگر ان کی کوئی حیثیت ہوتی تو ان کو زمین میں نہیں گاڑتا. وہ اللہ والے. ایک بڑی پیاری بات سناؤں، نوجوانوں کو اثر ہوگا. ایک بزرگ کعبے کا طواف کر رہے تھے. کیا کر رہے تھے؟ کعبے کا طواف. ایک لڑکا 18-20 سال کا بڑا خوبصورت جوان کعبے سے لپٹ کے رو رہا. زار زار رو رہا، جس کو کہتے ہیں نا دھاڑ دھاڑ کہتے ہیں. زار زار رو رہا. بڑے متاثر ہوئے نوجوان. اتنی چھوٹی عمر اور اللہ کا اتنا خوف، اللہ سے اتنا پیار، رو رہا. مگر اللہ والے آنکھ والے ہوتے ہیں. اس کا دل دیکھا تو وہ کسی لڑکی کی محبت میں رو رہا. بظاہر دیکھنے والے دیکھیں کعبے کے غلاف سے لپٹا ہوا ہے، کتنا نیک ہوگا، مگر اندر کیا تھا؟ دنیا. لاہور پڑی. دیکھو شیطان کیسا گھیرتا. باہر نکلے تو سونے کا تاجر، اس کے دائیں بائیں آگے پیچھے سونا ہی سونا. خیال آیا اس کو تو خدا یاد ہی نہیں آتا ہوگا، یہ تو ہر وقت سونا اس کے ارد گرد. اس کا دل دیکھا تو اس کا دل برابر اللہ کا ذکر کر رہا تھا. ادھر کیا حال، ادھر کیا حال. تو بات کیا ہے؟ ارے دنیا میں رہ کر مثال بنو. تم ہاتھ تمہارا جائز کام میں لگا رہے، دل اللہ کی یاد میں لگا رہے. پھر اللہ والے بن جاتے ہیں. پھر جب اللہ والے بن جائیں تو پھر عام نہیں رہتے. پھر کیا ہو جاتے ہیں؟ پھر کیا ہو جاتے ہیں؟ خاص. اب ایک خوشخبری سنا رہا ہوں. سن رہے ہو؟ سن لو اور سوچنا. قیامت کا دن ہوگا. ماں بیٹے سے بھاگ رہی ہوگی، بیٹا ماں سے بھاگ رہا ہوگا. دنیا ادھر ادھر پریشان. سورج 1.25 میل پر، دماغ ابل رہے ہوں گے گرمی سے. ایسے حال میں اللہ والے اللہ کی بارگاہ میں جائیں گے. اللہ فرمائے گا دنیا میں تم نے میری رضا اختیار کی، تم نے کم کھایا پیا، کم مزے لیے، میری عبادت میں لگے رہے. مانگو کیا مانگتے ہو؟ مانگو مانگو. کن سے فرمائے گا اللہ؟ ان لوگوں سے جو اللہ والے، دنیا میں جنہوں نے اللہ کو راضی کیا. آپ سوچتے ہوں گے وہ کہیں گے یا اللہ جنت میں اگر عام آدمی کو
تو نے 70 عوریں دینی ہیں تو ہمیں 1000 دے دے, کوئی 2 پلاٹ دے دے, کارنر کے دے دے, ویسٹ اوپن دے دے. آپ کی تو یہی سوچ ہے نا. ان اللہ والوں کو جب اللہ فرمائے گا مانگو کیا مانگتے ہو, ان اللہ والوں کے قربان جائیں, یہ اللہ کی بارگاہ میں عرض کریں گے یا اللہ اس میدان محشر میں کچھ لوگ ہیں جنہوں نے ہمارے ساتھ دنیا میں نیکی کی تھی, دنیا میں نیکی کی تھی. یا اللہ ان کے لیے تیری بارگاہ میں عرض کرتے ہیں, وہ اس وقت بھی اپنے لیے نہیں مانگیں گے, غلاموں کے لیے مانگیں گے. اللہ فرمائے گا پھیل جاؤ, میدان محشر میں پھیل جاؤ اور جس جس کو چاہو اپنے ساتھ لے جاؤ. لوگوں کو پتا چلے گا السلام علیکم حضرت صاحب آپ میرے علاقے میں آئے تھے, میں نے آپ کو دیکھا تھا. کوئی احسان کیا تھا وہاں جتائے گا میں نے دیکھا تھا, دوسرا کہے گا میں نے سلام کیا تھا, تیسرا کہے گا میں نے نماز پڑھی تھی, حضرت صاحب میں نے آپ کا آواز سنا تھا, حضرت صاحب میں نے آپ کو مسکرا کے دیکھا تھا. اس طرح کی باتیں چھوٹی چھوٹی. کوئی کہے گا وضو کروایا تھا, وہ کہیں گے آ جاؤ تو بھی آ جا, تو بھی آ جا. اللہ فرمائے گا سب کو لے جاؤ. تو بتاؤ اللہ والوں کے ساتھ ہونے کا فائدہ ہے یا نہیں؟ مگر ساتھ لگنے کا فائدہ یہاں بھی ظاہر ہونا چاہیے, چہرہ بھی بدلنا چاہیے, حلیہ بھی بدلنا چاہیے, کردار بھی بدلنا چاہیے. یہ نہیں کہ سارے گناہ کیے جائیں اور کہیں غوث پاک بخشوا لیں گے, خواجہ صاحب بخشوا لیں گے. نہ, یہاں بھی ہم نے اپنے آپ کو ٹھیک کرنا, ٹھیک رکھنا, اور اگر نہیں کریں گے تو پھر کچھ بات بنے گی. پوچھ رہا ہوں تو ہمیں فرما دیا گیا جو میرا رسول تمہیں دے وہ لے لو. پہلی بات پتا چلی رسول دیتے دیتے دیتے. اب وہ جو کہتے ہیں نہیں کچھ نہیں دیتے تو ان سے پوچھو ایمان کہاں سے ملا؟ بتاؤ نا, ایمان کس چیز کا نام ہے؟ تمہیں خدا کہاں سے ملا ہے, اس کی پہچان کہاں سے ملی ہے؟ بارگاہ مصطفیٰ سے. کہاں سے؟ لا ورب العرش جس کو جو ملا ان سے ملا, بٹتی ہے کونین میں نعمت رسول اللہ کی صلی اللہ علیہ وسلم. تو نبی کا دامن چھوڑنا نہیں, اور جو چھڑانے کی بات کرے کہ نہیں ان کی بارگاہ میں نہ جاؤ, نہیں, اس کو بھی چھوڑ دینا, اس سے کوئی تعلق رکھنا نہیں, کیونکہ جو نبی کا وفادار نہیں وہ میرا تمہارا وفادار ہو سکتا نہیں. اونچی گئی ہے. اب آپ نے اپنا سفر شروع کرنا ہے. صبح ذکر سنا, اگر اندر کوئی تبدیلی کا ارادہ نہیں آیا یا آپ کو نیکی کا شوق نہیں ہوا تو پھر کیا ملا؟ پھر ملا کیا؟ ڈاکٹر کہہ دے فلاں چیز نہیں کھانی مان لیتے ہیں, اللہ رسول کہے کیوں نہیں مانتے؟ سوچیں, ہم دنیا کے لوگوں کی بات مان لیتے ہیں, اللہ والوں کی نہیں مانتے. نتیجہ کیا ہے ہمارے سامنے؟ ہمارے حالات بدلتے نہیں. اور جی چین نے مدد نہ کی تو کچھ نہیں ہوگا, امریکہ نے مدد نہ کی تو کچھ نہیں ہوگا. اور امریکہ چین نہ کریں, اللہ نے مدد نہیں کی تو کچھ نہیں ہوگا. اس کے بندے بنو, اور جو اس کے بندے بن جاتے ہیں وہ 313 میدان بدر میں بغیر سامان کے بھی جاتے ہیں, اللہ کی مدد ہوتی ہے اور فتح ملتی ہے, کیونکہ ان کا بھروسہ ساز و سامان پر نہ تیغ و تیر پر, تکیا نہ خنجر پر, نہ بھالے پر, بھروسہ تھا تو ایک سادی سی کالی کملی والے پر. وہ ایمان والے تھے, ان کی مدد کو فرشتے اترے. آج بھی اتر سکتے جب ہمارا حال صحیح ہو جائے. میں صاحب عرس کے بارے میں بہت زیادہ معلومات نہیں رکھتا. مفتی صاحب آپ کو بتا کے گئے کہ وہ ان کے مدرسے کے فاضل تھے, عالم تھے, لوگوں کی بھی خدمت کرتے تھے, دین کی بھی کرتے تھے. تو انہوں نے جو نیکی کی آج ان کا پھل پا رہے ہیں یا نہیں پا رہے ہیں؟
فارسی میں کہتے ہیں ذرہ زر میں کشد، دولت دولت کو کھینچتی ہے. انہوں نے نیکیاں کی، آج دولت مل رہی ہے یا نہیں نیکیوں کی؟ وہی کھینچ رہے ہیں. تو نیکیاں کریں گے تو کل یہی نیکیاں دوسروں سے نیکیاں لائیں گے. اگر نہیں کریں گے تو پھر وقت گزر جائے گا، وہ پھر بعد میں کرنے کے لیے کچھ رہتا نہیں. دنیا میں ہی کرنا ہے نا عمل، بعد میں تو فیصلہ ہونا ہے. تو یہ دنیا کا وقت اس طرح گزارو کہ اللہ کے بندے بن جاؤ. ہم تو مائل بکرم ہیں، کوئی سائل ہی نہیں. وہ حال ہو گیا ہمارا. ادھر سے رحمت پکار رہی ہے کوئی مانگنے والا، اور ہم مست ہیں، یا اللہ تو پکارتا رہو، ہم سو رہے ہیں. ہمارا یہ حال ہو گیا معاذ اللہ. تو ہمیں اپنے آپ کو بدلنا پڑے گا، ہے، بدلنا پڑے گا. اگر ارادہ ہے. ابھی آواز نہیں نکل رہی تو بدلیں گے کہاں سے؟ مولانا صاحب کا کہنا مان لیا تو کتنے مزے چھوٹ جائیں گے. ہم تو اسی میں ہیں نا. تو یہ جو وقت ہے تھوڑا سا، یہ حضرت ویسے قرنی ایک رات رکوع میں، ایک رات سجدے میں، ایک رات قیام میں، اور ماں کہتی تھی بیٹا اپنے جسم کو تھوڑا سا آرام بھی دے. کہنے لگے اماں جان اگر اس کو ابھی آرام دے دیا بعد میں بہت تکلیف اٹھانی پڑے گی، ابھی تھوڑی سی محنت کر لوں تاکہ ہمیشہ کا آرام مل جائے. تو کوشش کرو اپنی زندگی میں تبدیلی لاؤ اور اپنے آپ کو سنوارو. اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. میں نے آپ کو بتایا جناب رفیق شیخ صاحب نے اور حاجی صاحب نے بہت زور دیا، آیا ہوں. اللہ تعالیٰ قبول فرمائے اور ان سب کو بھی برکات عطا فرمائے. گفتگو میں کوئی غلطی ہوئی ہو اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں. وآخر دعوانا